دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا ہے، اور دنیا کا ہر انسان جو ہے یہ خواہش اور تمنا بھی کرتا ہے کہ میرے خاندان کے اندر ایک اولاد ہونی چاہیے، وہ بھی اولاد کون سی ہونی چاہیے، وہ بھی اولاد بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا ہر انسان جو ہے، لڑکی کا ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اگر بیٹا ہوگا میرے بزرگ کا سہارا ہوگا، اگر بیٹا ہوگا تو میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا، اگر بیٹا ہوگا تو کمر پر کھلائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے جو ہے بیٹے کی درخواست کی، اللہ رب العزت سے اولاد کو مانگا ہے، تو اولاد کیوں مانگا؟ وہ اولاد اس لیے مانگا تھا کہ بڑھاپے کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹائے، وہ بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ دختر کا سہارا ہو سکے، بڑھاپے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رہے، وہ ابراہیم کو جو ہے رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرنے والا ہو سکے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رہے، رب حبلی من الصالحین کی دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رہے، اپنے آپ خاطر مانگ رہے ہیں دعا کہ مولا مجھے ایک اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم تم مجھ سے اولاد مانگ رہے ہو، اے ابراہیم تم مجھ سے اولاد کی خواہش کر رہے ہو، تمنا کر رہے ہو، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا فرماؤں گا۔ لیکن سنا اے ابراہیم تم نے کون سا بیٹا مانگا تھا؟ تم نے وہی بیٹا مانگا جو نیک ہو، اے ابراہیم تم نے وہ بیٹا مانگا جو صالح ہو، اے ابراہیم تم نے وہ بیٹا مانگا جو تیری اطاعت گزاری کرے۔ تو سنا اے ابراہیم میں تجھے نیک بیٹا کے ساتھ جو ہے، صالح بیٹا کے ساتھ ساتھ جو ہے میں تجھے جو ہے اطاعت گزار بیٹا بھی عطا فرما رہا ہوں، اور تجھے وہ بیٹا عطا فرما رہا ہوں کہ رب العالمین کے بارگاہ میں رہے، اپنی جان کی قربانی کرنے والا بیٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا جو میرے بارگاہ میں رہے، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ بیٹا تجھے عطا کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اسماعیل کے شکل میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ جب بیٹا 8 یا 9 سال کی عمر کو پہنچ گئے، جب 8 سال یا 9 سال کی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، ماں اور باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے ہیں، تو اتنے میں جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آتا ہے، خواب آتا ہے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، تم اپنے بیٹے کو جو ہے میرے راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات یہی خواب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ خواب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر دوسری رات جب سوتے ہیں، پھر دوسری رات یہ خواب میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی میرے راہ میں پیش کرو۔ تیسری رات یہی خواب آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم مل رہا ہے کہ اسماعیل کو میرے راہ میں قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ اب ذرا مسلمانوں غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کی قربانی طلب کی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسے قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے کس کو جمع کرنے کا لیے کہا جا رہا ہے؟ لیکن مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے جو بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو 80 سال کی عمر میں ملا تھا، اس بیٹے کی قربانی پروردگار طلب کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا ہے۔ آج اس بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگر پارا ہے۔ آج اس بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا ہے۔ آج اس بیٹے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی جا رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ چشموں کے چراغ تھا۔ آج اسی گلشن کو جو ہے، آج اسی پھول کو اٹھانے کا، آج اسی چراغ کو جو ہے پھول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے کل رات میں نے جو ہے خواب دیکھا ہے
کل رات میں نے جو ہے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے جو ہے اللہ رب العزت کے پاس قربانی پیش کر رہا ہوں، تیرے گردن کو کاٹ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے بیٹے غور کر لو، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم غور و فکر کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے زبان سے یہ الفاظ کس طرح ادا ہوئے ہوں گے، حضرت اسماعیل کے کانوں میں یہ الفاظ کس طرح اترے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا ملا وہ 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، وہ بھی ایک بیٹا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ان کی عمر کتنی ہے، ان کی عمر 8 سال ہے یا 9 سال کی عمر ہے۔ ابھی بیٹا جو ہے باپ کے کاموں میں جو ہے ہاتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے، ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے، کتنے میں رب العالمین کے بارگاہ کی جانب سے جو ہے حکم آتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ بات کہتے ہیں، بیٹا جو ہے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹا اسماعیل کہتے ہیں، اے ابا جان، میرے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ آپ کا خون ہے، اے ابا جان، میرے جو رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ آپ کا خون ہے، اور میں جانتا ہوں کہ نبی کا خواب خام نہیں ہوتا ہے بلکہ پروردگار کا حکم ہوا کرتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ نہ پروردگار کا حکم ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں ابا جان افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر اللہ نے عزت نے جو آپ کو حکم دیا ہے نا تو آپ کو کر بیٹھیے، کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے بجان القریب آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مسلمانوں اگر غور کرنے کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی الفاظ کو جب سنتے ہیں تو فوراً دل جو ہے سکون پا لیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیٹا آج جو ہے مجھے پروردگار نے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ اطاعت کے ساتھ بیٹا عطا کیا ہے، آج رب العالمین نے جو مجھے بیٹا عطا کیا ہے وہ نیک صالح بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو جاتا ہے، حساس و بساس ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر دیتے ہیں، تیار کر کے جو ہے جب مینا کے جانب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اتنے میں شیطان حضرت حاوا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے ہاتھ سے کیوں نہلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کپڑے کیوں پہنا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو شیر تفریح کے لیے لے جا رہے ہوں گے، مہمانی کے لیے لے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا حاجرہ یہ بات نہیں ہے، آج میرے بیٹے کی قربانی جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، آج ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں، آج ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کے گردن میں چھری چلانے والے ہیں، لیکن حاجرہ کہتی ہے کہ اے شیطان تو مجھے بھڑکانے کے لیے آیا ہے، میرے ہسبینڈ کے خلاف مجھے جو ہے تو مجھے بھڑکانے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی کام جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اتنا کہنا شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم اے میاں کہاں جا رہے ہو، اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے یہ کہتا ہے وہ شیطان جو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کہاں لے کر جا رہے ہو بیٹے کو، کیا قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، کیا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کیا کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا سکتا ہے، کیا کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری کو نہیں چلا سکتا ہے؟ یہ تیرے رب کا کیسا حکم ہے کہ آج تیرا رب جو ہے تیرے بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے، آج تیرا رب جو ہے اپنے تیرے بیٹے کی قربانی کو مانگ رہا ہے، آج تیرا رب جو ہے حضرت اسماعیل کو جو ہے اپنے راہ میں قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اے ابراہیم سنو، تیرے خاندان کے اندر جو ہے تیرے نسل کو بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، یہی اسماعیل ہے، اگر آج اسماعیل کو تو جو ہے ذبح کر دے گا، آج اسماعیل کو تو قتل کر دے گا، آج ابراہیم کو
کہ آج اسماعیل کو تو ذبح کر دے گا تو سن لے آج سے تیرا نسل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سے تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، مجھے بھٹکانے کے لیے آیا ہے، رب العالمین کے حکم سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ میں کنکر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جو ہے وہ شیطان کے جالے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے شیطان جلدی تو یہاں سے نکل جا، آج تم مجھے جو ہے رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے سے، اس کے حکم کو بجا لانے سے جو ہے تو روکنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تو بھاگ جا یہاں سے ورنہ میں تجھے مار کر ختم کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تجھے مار کر ختم کر دوں گا۔ جس کو آج حاجی رمیہ جماع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج حاجی اس کو رمیہ جماع کہتے ہیں۔ کوئی بھی حاجی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے گا، پہنچ کر وہاں پر اس کو کنکر مارنا ہے، کنکر جو ہے وہ شیطان کے اوپر چلانا ہے، اس دیوار کے اوپر چلانا ہے، جس دیوار کے اندر جو ہے شیطان کو مہیا کیا گیا ہے اس دیوار کے اوپر جو ہے چلانا ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا اور قیامت تک رب العالمین نے جو ہے اس کنکر مارنے کو جو ہے قیامت تک آنے والے حاجی کے لیے جو ہے وہ سنت قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ دنیا جب تک باقی رہے گی ابراہیم کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ فرمایا دنیا جب تک باقی رہے گی سنت ابراہیم پر عمل ہوتا رہے گا۔ اب مسلمانوں بات کرو، یہ جو سنت آج ہم جو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کس کی سنت؟ وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جو تیار ہوتے ہیں، زمین و آسمان بالکل خاموش ہے، مینا کا میدان بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جس مینا کے میدان میں جو ہے چرند بن چہرہ چہچایا کرتے تھے، جس مینا کے میدان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی، آج وہ مینا کا میدان جو ہے بالکل خاموش ہے، تمام جانور خاموش ہے، تمام مخلوق خاموش ہے کہ آج جو ہے اسماعیل جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے گئے اور اسے زمین پر لٹا دیا ہے۔ لٹا دینے کے بعد کہتے ہیں اسماعیل ضرور اللہ کہ اے ابا جان آپ اپنے آنکھوں کی پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت جو ہے آپ کے دل میں بیدار ہو جائے اور آپ جو ہے قربانی کرنے سے رک جائے، میرے گلے کو کاٹنے سے رک جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور تھوڑی جو ہے تیار کرتے ہیں، تھوڑی تیار کر کے حضرت اسماعیل کے گردنوں پر تھوڑی رکھنے والے بھی تھے۔ دیکھتے دیکھتے میں جو اللہ رب العزت کے جانب سے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ، جنت سے جو ہے نکالو، جنت سے ڈبالو اور حضرت اسماعیل کے جو ہے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے جو ہے اس گندے کو رکھ دینا اور اس حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دینا۔ مسلمانوں غور کرو کہ جبرائیل علیہ السلام تب چلے، کہاں ہے سدرۃ المنتہا، کہاں ہے جنت، کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جنت اور جو ہے زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو نکال کر اپنے بیٹے کے گردن پر رکھنے والے ہیں کہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جو ہے جنت سے میدان میں آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے جو ہے اس میدے کو رکھ دیتے ہیں، اسماعیل کو ہٹا دیتے ہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چھری کو چلایا ہے اور آنکھوں سے جب پٹی کو کھولا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے چھری کے نیچے جو ہے ان کے چھری سے جو ہے اسماعیل جو ہے ذبح نہیں ہوئے ہیں بلکہ جنت سے ایک مینڈا کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ایک مینڈے کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ذبح اللہ ایک جانب کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں اور جنت کے جانب سے حکم ہوتا ہے ما بینا و بین ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے۔ اے ابراہیم آج تم نے جو ہے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے، اس لیے اے ابراہیم یہ تیرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے تجھے جو تاج خلد عطا کیا ہے تجھے دے کر کوئی غلط نہیں کیا ہے۔
اے ابراہیم میں نے تم سے جو ہے بیٹی کی قربانی مانگی، تمہیں بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تم جو اپنے بیٹے کو میرے راہ کے اندر جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ آج جو ہم مناتے ہیں، آج جو ہم قربانی کرتے ہیں، وہ کس کی یاد ہے؟ وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ماذا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول قربانی کی حقیقت کیا ہے بیان کر دیجیے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کس نے فرمایا؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اپنے سنت نہیں فرمایا۔ لیکن یہ سنت ہوتے ہوتے جو ہے یہ اللہ کے رسول کی بھی سنت ہو گئی۔ یہ سنت کس کی ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی بھی سنت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ میرے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اس میں فائدہ میرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، یہ وہ جو تمہیں کے پیٹ پر اور کسی کے پیٹ پر جو بال ہے نا، ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب عید کے دن جو ہے قربانی سے بہتر اللہ رب العزت کے نام نزدیک جو ہے کوئی پسندیدہ عمل نہیں، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سرور کائنات جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی اپنے جانب سے بھی کرتے تھے اور ایک قربانی اپنے غریب امت کی جانب سے کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی جو ہے اپنے غریب امت کے جانب سے کیا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات کی بھی سنت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے میں نے کہا ہے کہ نابالغ بچے کی طرف سے جانے سے جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ جو بالغ ہے اس کے پاس صاحب نصاب اگر ہے تو اس کی جانب سے قربانی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی انتقال کر گیا ہے، جو آدمی انتقال کر گیا ہے اس کے جانب سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ قربانی جو ہے واجب نہیں بلکہ نفلی قربانی ہوگی، اور آپ جو ہے اس کے جانب سے کرتے ہیں اور آپ اپنے طرف سے اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو قربانی دینا پڑے گا، ایک آپ اپنے جانب سے اور ایک اپنے میت کی جانب سے۔ اگر آپ جو ہے میت کی جانب سے کر دیں گے اور آپ اپنے جانب سے نہیں کریں گے تو قربانی کر کے بھی آپ گنہگار ہوں گے۔ مردے کو ثواب مل جائے گا قربانی کا، اس میں کوئی دوڑائی نہیں، ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ کہ آپ کے اوپر واجب تھا اور جو مردہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی اس کی جانب سے کرتے ہیں تو یہ نفلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفلی ہے۔ آپ یہ جو ہے پاگل بچہ ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے قربانی نہیں ہوگا۔ عاقل بالغ ہونا چاہیے، یعنی جو اسلام کے شرائط و تمام شرائط اس کی جانب پائے جانے چاہیے، اب اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگا۔ اگر نابالغ بچہ ہے اس کے پاس دولت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہے نابالغ، اب شریعت کے اندر اور بالغ پر ہی حکم لاگو ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ اگر آپ مردہ کے جانب سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے خود آپ کو دو قربانی دینا پڑے گا، ایک اپنے جانب سے اور دوسرا مردے کی جانب سے۔ نہیں تو آپ مردے کی جانب سے نہیں دیں، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ان کا جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ جو ہے کہ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہوا، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ حضرات اب ہمارا جو ہے جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ راستے میں ہوں تو آپ اپنے قدم کو تیزی سے بڑھا کر مسجد کے جانب تشریف لائیں تاکہ جماعت کو کھڑی کی جا سکے۔ حضرات